دوستو اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی دھرم مذہب پائے جاتے ہیں سب کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی دھرموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور سے مسلمان، یہودی، عیسائیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جن کے اندر آسمانی کتابوں پر یقین رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کے آنے پر بھی یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے ان تینوں ہی مذہبوں کو یعنی آسمانی مذہبوں کو ابراہیمی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں مذہبوں کا کنیکشن کسی نہ کسی طور سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور وہیں دوسری طرف یہودی اور عیسائی ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہی دوسری طرف اگر بات کریں ہندوستانی دھرموں کی تو خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندوازم کی، سکھزم کی، جینزم کی اور بدھزم جیسے دھرموں کی، اور ان کو ہندوستانی دھرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایتہاسک طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور پر ہندوستان کی سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ مگر میرے دوستو، آپ لوگ اگر اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن شریف کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، یعنی ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ مگر یاد رہے دوستو، اس سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں جن پر زیادہ طور سے عیسائی اور یہودی دھرم کے لوگ بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ حدیثوں اور کچھ ایتہاسک کتابوں میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہماری اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان میں سے صرف 25 نبیوں کا نام ہی قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کتابوں کی مدد بھی لے لیں، ایتہاسک کتابوں کی بھی مدد لے لیں، اور یہاں تک کہ ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے سارے کتابوں کی مدد لے لیں، تب بھی زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے ناموں کو ہی ڈھونڈ پائیں گے، یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم بہت کچھ زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نہ ایک نبی کو ضرور بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی آبادی رہی ہے، جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں آباد رہی ہیں، وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک نبی رسول بھیجا گیا ہے۔ مگر میرے دوستو، ہمیں جب بھی کبھی یہ بات بتائی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں نبی آئے ہیں، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا ہے، تو آخر ہمارے خود کے علاقے ہندوستان میں کون سے نبی آئے تھے؟ کیونکہ عام طور پر جہاں دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں، دوسری طرف ایتہاسک کتابوں میں ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس سے یہ ہم مان سکیں کہ ہمارے دیش ہندوستان کے اتہاس میں کبھی کوئی نبی یا رسول آئے ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت ہمارے اس علاقے میں گزارا ہو، اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہے ہوں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہوں۔ تو میرے دوستو، آج کی اسی ویڈیو میں ہم اتہاس کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دیش بھارت میں اللہ کے کون سے نبی یا پھر رسول آئے تھے، کوئی آئے بھی تھے یا پھر نہیں آئے تھے، اگر کوئی نبی آئے تھے تو ان کا نام کیا تھا اور وہ کون سے دور میں آئے تھے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے اور ان کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو ان سبھی کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کے جو سب سے پہلے پیغمبر تھے، جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے، جن کو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، وہ دراصل خود ہندوستان کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے، یعنی کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان، پہلے نبی ہندوستان میں ہی آئے تھے۔ اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام کو
ہندوستان کے علاقے کی جس پہاڑی پر اتارا گیا تھا، دراصل آج کے دور میں وہ سری لنکا میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ آج تک وہاں پر ان کے قدم مبارک کے نشان بھی موجود ہیں۔ جو آدم لفظ ہے یہ نہ تو کسی عربی زبان کا ہے اور نہ ہی فارسی زبان کا ہے، بلکہ وہ تو سنسکرت زبان کا ہے۔ وہی سنسکرت زبان جو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہندوستان کی ہی زبان مانی جاتی ہے۔ سنسکرت میں آدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا، شروعاتی یا پھر اوریجنل، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آدم کی اولاد۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اگر آپ لوگ تھوڑی اور گہرائی سے اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح کی چیزیں ابراہیمی مذاہب میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ جس طرح کے واقعات عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، نبی اور رسولوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کی کچھ چیزیں ہندوؤں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سے جڑے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی موجود ہے، مگر ہاں، ان لوگوں کے یہاں ان دونوں کے نام کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے سویم بھو اور شتروپا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بھارت اور سری لنکا کے بیچ میں موجود اس برج کو ہی لے لیجئے۔ اس برج کو ایک طرف جہاں مسلمان اور یہودی اور عیسائی حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ہندو دھرم میں بھی پوتر مانا جاتا ہے۔ ہندو اس برج کو رام سیتو کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ برج ہے جس کی مدد سے ان کے بھگوان شری رام ماں سیتا کو بچانے کے لیے بھارت سے سری لنکا میں داخل ہوئے تھے۔ وہیں دوسری طرف عیسائی، مسلمان اور یہودی اس برج کو ایڈم برج کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو سیدھے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ برج ہے جس کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سے بھارت میں داخل ہوئے تھے۔ مگر دوستو، ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے، وہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کا اتہاس ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ایسے اتہاس میں مہارت رکھتے ہیں اور اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے قلم کی نوک بھی حضرت نوح علیہ السلام پر جا کر ہی ٹھہر جاتی ہے، اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کا ہندوستان یعنی بھارت کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے۔ تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جن حضرت نوح علیہ السلام کو مسلمان، عیسائی، یہودی پیغمبر مانتے ہیں، اور طوفان سے جڑا جو ان کا واقعہ ہے، جو اپنی کتابوں میں وہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا تھا، جس طوفان میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، مگر اس طوفان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا۔ نہ صرف بتا دیا گیا تھا بلکہ ایک کشتی بنانے کا حکم بھی دے دیا گیا تھا، جس کشتی میں بیٹھنے والے لوگ اس خطرناک طوفان سے بچ گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندوؤں کے ویدوں میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ہندوؤں کی پوتر کتابوں میں اس کیریکٹر کو نوح نہیں بلکہ منو کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی بڑے سیلاب والا منو، اور باقاعدہ یہ واقعہ بھی مینشن ہے کہ کس طرح سے اس بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے منو نے کشتی بنائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنسکرت زبان میں بھی نوح کا مطلب کشتی والا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عربی زبان میں بھی اس کا مطلب کشتی والا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ساری چیز ہے جو اتہاس کاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہو نہ ہو پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ہندوستان کے زمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے، یا تو خود حضرت نوح علیہ السلام ہی اس علاقے میں آئے تھے، یا جس دوسرے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ پیش آیا تھا، جو واقعہ، جو طوفان آیا تھا، اس علاقے کے ہی کچھ لوگ بعد میں ہندوستان کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے۔ فی الحال دوستو، سچائی کیا ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگ تو صرف واقعوں کی مدد سے، اتہاس کی مدد سے، کتابوں کی مدد سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔